بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا کردہ طاقت اور توفیق سے ہم نے یہ پہلا پروگرام جو کہ ماہ صیام رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہماری رمضان نشریات ٹرانسلیشن چل رہی ہے، اس حوالے سے بندہ ناچیز قاری محمد اشفاق 34 ٹھہرا سے آپ سے مخاطب ہے۔ تمامی احباب اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کے صحیح معنی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کے اندر دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں روزے فرض کیے؟ فرمایا کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال نے پھر ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تیسرے مقام پہ رب ذوالجلال نے روزے رکھنے کے بارے میں کچھ تخفیف فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو پھر کیا کرے؟ فرمایا روزوں کو چھوڑ دے۔ آیت مبارکہ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں میں تعداد کو پورا کرے۔ چوتھے مقام پر پھر فرمایا ان لوگوں کے لیے جو روزے کی بالکل طاقت ہی نہیں رکھتے، کمزور ہیں، لاغر ہیں، بڑھاپے میں ہیں، تو ان کے لیے رب ذوالجلال کا فرمان مبارک ہے۔ کریم رب نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا اگر تم میں سے کوئی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر کیا کرے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو سامعین محترم، روزہ نص قطعی ہمارے اوپر حکم قرآن میں لازم ہے، یعنی فرض ہے۔ جو حکم قرآن پاک میں آ جائے وہ نص قطعی سے ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ آؤ اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ روزہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کی امت پر روزہ فرض رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر قمری مہینے میں یعنی 13، 14 اور 15 کو روزہ فرض تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم پر یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے ہی روزے رکھنے کا اہتمام کیا، یعنی تفسیر در منشور اور تفسیر کبیر کے حوالے سے۔ پھر آگے آتا ہے کہ عیسائیوں پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض تھے، اور جو قمری مہینے موسموں میں گھومتے رہتے تھے اور گرمی کے روزوں میں سے انہیں تکلیف ہوتی، پھر انہیں عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شمسی مہینے مقصد اپنانا شروع کر دیے۔ وہ موسم میں بہار میں انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ انہوں نے تبدیلی کر کے 30 کی بجائے انہوں نے 50 روزے رکھنا شروع کر دیے۔ بعد میں انہوں نے روزے چھوڑ دیے اور پھر ایک ہی روزہ یوم عاشوراء کا انہوں نے رکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح یہودیوں نے، ان کے اوپر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ چھوڑ کر عاشورے کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ 10 محرم الحرام کو، یوم عاشوراء کو، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ آقا علیہ السلام کی امت پر کیا حکم آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال المکرم 2 ہجری میں فرض ہوا۔ تفسیر خزائن العرفان اور در مختار تفسیر خازن کے حوالے سے۔ اس کے آگے اولاً آقا علیہ السلام کی امت پر جو روزہ تھا
وہ صرف یوم عاشوراء کا ہی فرض تھا۔ اس کے بعد یہ منسوخ ہوا، پھر ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 کو روزہ فرض کیا گیا۔ پھر یہ بھی منسوخ ہو کر پیارے آقا علیہ السلام کی امت پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ پھر یہ اختیار ملا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے یعنی کہ فدیہ دے، لیکن بعد میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ روزہ لازم ہو گیا۔ روزے لازم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پابندی ہوئی تھی کہ رات کو سونے سے بیشتر جو چاہیں گے کھائیں اور پئیں گے، یعنی کھانے پینے کی سونے تک کی قید لائی گئی تھی۔ پھر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا ایک واقعہ پیش آیا، اس پر پھر کھانے اور پینے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد جماع کی پھر بھی یعنی کہ رمضان